احرام کا غسل. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. مکہ میں داخل ہونے کا غسل. اب یہ غسل دو الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ جہاں سے احرام باندھ رہے ہیں، جیسے مدینہ سے مکہ جاتے وقت راستے میں میقات آتی ہے ابیار علی کے مقام پر، وہاں باقاعدہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں غسل کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر سے بھی اس نیت سے کر کے نکلیں تو بھی درست ہے، کیونکہ بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس میں موقع نہیں بھی ملتا وہاں. یا یہاں سے جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے تو احرام کہاں باندھتے ہیں؟ جہاز میں. تو جہاز میں آپ غسل کہاں فرمائیں گے؟ تو بہتر ہے آپ گھر سے ہی غسل کر لیں اس نیت سے کہ آپ یہ احرام کا غسل کر رہے ہیں. اور پھر دوبارہ مکہ داخل ہوتے وقت، اب تو یہ چونکہ فاصلے بہت مختصر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جدہ ایئرپورٹ پر بھی ایسے غسل خانے موجود ہیں جہاں انسان مکہ کی طرف جانے سے پہلے شاور لے سکتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے. اب یہ سارے غسل جو ہیں یہ مستحب ہیں، پسندیدہ عمل ہے. احرام پہنتے وقت اور مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل ایسے ہی ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا ہو. وضو تو خیر فرائض میں سے ہے، لیکن یہ بھی چونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے انسان، تو صاف ستھرا ہو کے جائے، تیار ہو کر جائے، باقاعدہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ وہ اللہ کے گھر داخل ہو رہا ہے، ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو اس میں جسمانی صحت اور صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ سارا جو غسل کا جتنا بھی بیان تھا، اس میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فرض کے درجے کا غسل جو ہے وہ ناپاکی سے پاک ہونے کا ہی ہے، اور بس. باقی جو غسل ہیں وہ مستحب میں ہے، مستحبات میں سے ہیں، جن میں سے سب سے اہم غسل جمعے کا غسل ہے، جس کو بعض علماء واجب کے درجے پر رکھتے ہیں. باقی تمام کی تمام کیا ہیں کہ ایسا کرنا افضل ہے، پسندیدہ ہے، بہترین ہے، اور اگر کوئی نہ کسی وجہ سے کر سکے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں، اس کی عبادت میں خلل نہیں آئے گا. اس وجہ سے جیسے وضو کے بغیر نماز میں خلل آتا ہے، اس طرح غسل کے بغیر ان عبادتوں میں خلل نہیں ہوگا.